السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معراج جس میں نمازیں فرض ہوئی جسمانی تھی اور بیداری کی حالت میں تھی، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کی معراج کا منکر کافر ہے، اور وہاں سے ساتوں آسمان وغیرہ کی معراج کا منکر گمراہ اور مبتدع ہے۔ شرح الفقہ الاکبر، بحث فی ان المعراج حق، ان المعراج حق، صفحہ 189۔ وقذا فی شرح الشفاء جلد 1 صفحہ 421، زرقانی شرح المواہب جلد 1 صفحہ 12، فتح الباری جلد 9 صفحہ 276، عینی شرح بخاری جلد 17 صفحہ 40 وغیرہ، فتاوی بسم اللہ جلد 1 صفحہ 346۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں عطا کی گئی، وہ معراج جسمانی تھی، یعنی جسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور بیداری کی حالت میں تھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بیداری کی حالت میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم بابرکت کے ساتھ جو ہے معراج کو تشریف لے گئے۔ معراج کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لایا گیا۔ تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کی جو معراج ہے، اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اور بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمان کی جو معراج ہوئی اور وہاں اللہ رب العزت سے ملے، نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کی گئی، یہ معراج یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا اور مبتدع ہوگا، کافر نہیں ہوگا لیکن گمراہ اور مبتدع ضرور ہوگا۔ تو معراج کی دو شک ہو گئی۔ پہلی شک یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ زمینی طور پر معراج ہے، اس لیے کہ بیت المقدس بھی زمین پر ہے اور مکہ مکرمہ بھی زمین پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو سفر شروع کیا زمینی طور پر، وہ کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک۔ یہ معراج نصوص قطعیہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ پھر بیت المقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ساتوں آسمان کی، اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، بیداری کی حالت میں تشریف لے گئے۔ تو اس معراج کا اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ اور مبتدع ضرور ہو جائے گا۔ تفسیر کبیر جلد 5 صفحہ 11 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جانور ذبح کرے اور اس کے ذبح کرنے سے مقصود ہو تقرب غیر خداوند تعالی کا، تو وہ شخص اس فعل سے مرتد ہو جاتا ہے اور اس کا ذبیحہ گویا مرتد کا ذبیحہ ہو گیا ہے۔ اس عبارت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جو ذبیحہ بنیت تقرب الی غیر اللہ تعالی ذبح کیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے اور کرنے والا کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ باقیات فتاوی رشیدیہ صفحہ 40 کتاب الایمان، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 72۔ جو مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے اور اس سے اس کا مقصود اس کی نزدیکی حاصل کرنا، اس کا تقرب حاصل کرنا ہے،
تو چونکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر یہ ذبح کیا گیا ہے، جانور ذبح کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا، اور وہ ذبح کرنے والا کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، کسی دوسرے کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو وہ جانور بھی حرام اور جانور کو ذبح کرنے والا بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام تر قبیح اور بری چیزوں سے اور کفر و شرک کی چیزوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔